بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ قربانی کا متبادل مالی صدقہ نہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو سعودی عرب حجاج کرام سے متعلق دو اہم ترین خبریں بتاتی چلوں کہ سعودی عرب میں منگل کے روز 22 حجاج کرام کو تحویل میں لیا گیا ہے اور انہیں اس لیے اریسٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ حجاج کرام کی جانب سے مدینہ شہر سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد ذوالحلیفہ میں جہاں کے میقات ہے وہاں تھے وہ حجاج موجود تھے کہ سعودی انتظامیہ کی جانب سے ان حجاج کرام کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی حکام کے مطابق حجاج کرام حج دستاویز دکھانے میں ناکام رہے۔ ان کے پاس حج ویزے کی دستاویزات نہیں تھیں جس کے باعث انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور جبکہ حج ویزا پالیسی کی خلاف ورزی پر کارروائی کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو یہ ویڈیو بنا چکی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس پرمٹ نہیں ہے حج کا اور جو وہاں ریزیڈنٹ ہیں یا کسی وزٹ ویزا پہ گئے ہوئے ہیں ان کو حج کی اجازت نہیں ہے۔ حج کے لیے جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے حج ویزا پرمٹ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو حجاج کرام ہیں وہ انڈونیشیا کے حاجی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کو سعودی حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور جو مسجد ذوالحلیفہ ہے وہاں پہ انڈونیشین حجاج کرام کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو میقات ہے اس کو بہت زیادہ توجہ ملتی ہے۔ یہیں سے ان 22 انڈونیشین حجاج کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ حج ویزے کی دستاویزات نہیں دکھا سکے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرتی چلوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حج پرمٹ بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں جو باہر سے گئے ہیں ان کے لیے حج پرمٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور حج ویزا کا پرمٹ دکھائے بغیر وہ حج نہیں کر سکتے اور اس کے لیے سعودی حکام نے سزائیں اور جرمانہ بھی تجویز کیا ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سعودی حکام نے حجاج کرام کو تجویز دی ہے کہ وہ کھانا کھاتے وقت بہت احتیاط کریں اور فوڈ پوائزننگ سے بچیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی قسم کا کھلا کھانا جس کو کور نہ کیا گیا ہو یا کسی قسم کی اس میں سے اسمیل آ رہی ہو جو ان یوزول ہو یا بدبودار کھانا ہو اس کو کھانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حجاج کرام کی بہت بڑی تعداد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتی ہے جس کے لیے انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور وہ کھانے کو جو بھی کھانا لیں اس کو زیادہ دیر تک ذخیرہ نہ کریں، یعنی اپنی طور پر اگر وہ کوئی کھانا خریدتے ہیں ہوٹل میں لے کے آتے ہیں تو اسے زیادہ دیر تک ذخیرہ نہ کریں۔ آلدو آپ فریج میں رکھیں لیکن اسے پھر بھی زیادہ دیر تک ذخیرہ نہ کریں اور آپ جہاں سے بھی کھانا لیں وہ کھلا ہوا نہ ہو، یعنی ڈھکا ہوا نہ ہو تو پھر اسے قطعاً نہ لیں۔ اوپن جو چیز ہے جس کے اوپر جرمز وغیرہ ہیں ایسا کھانا قطعاً نہ کھائیں اور نہ ہی ایسا کوئی کھانا کھائیں جس کو کہ آپ میں کسی قسم کا آپ کو شک لگے کہ یہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ یہ تجویز سعودی حکام کی طرف سے حاجیوں کے صحت کے لیے دی گئی ہے تاکہ وہ صحت مند رہیں اور فریضہ حج کی صحیح طرح سے ادائیگی کر سکیں۔ اب ہم اپنے آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کا متبادل مالی صدقہ نہیں ہے۔ دور جدید کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ مغرب سے متاثر ہو کر ذہنی غلامی کا شکار لوگ جو مغرب سے بڑے متاثر ہیں، ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جو دین اسلام کے یقینی اور ثابت شدہ احکام اور شعائر کو مسلمانوں کی مادی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھ کر ان میں رد و بدل کے در پہ رہتا ہے اور جہاں اس سے بھی کام نہیں بنتا دیکھتا تو سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے۔ جو امت مسلمہ کے خیر خواہی اور اصلاح کے پردے میں الحاد کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے اور ناسمجھ عوام اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے حالات میں عوام پر لازم ہے کہ وہ دینی مسائل میں اس جدید تعلیم یافتہ مغرب زدہ طبقہ جو سرے سے دین کے مبادیات سے ہی جاہل ہے کہ بے سروپا باتوں پر کان دھرنے کی بجائے مستند علماء کرام سے مضبوط تعلق قائم کریں اور احکام اسلام کے بارے میں ان سے رہنمائی حاصل کریں کہ یہ انہی کا منصب ہے۔ قربانی کے حوالے سے بھی اس مغرب زدہ طبقے کے کچھ گمراہ کن نظریات ہیں جن پر دین اسلام کے احکام سے ناواقف جدید تعلیم یافتہ لوگ اور عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جانور کی قربانی صرف حاجی حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں کر سکتا ہے۔
اس کے علاوہ اس کی دوسری کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر جو دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ آ کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا قربانی کا کوئی جواز نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان ایام عید میں اس کی بجائے اگر یہی روپے نادار افراد پر صرف کریں یا رفع عامہ کے کاموں پر لگائیں تو کتنا نفع ہوگا۔ اور آج کل تو جس طرح غربت ہے، لوگ مجبور ہیں، تو ان کو مالی صدقہ دے دیا جائے۔ ان روشن خیالوں کے تاریک خیالات و نظریات کو اب ہم شریعت کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قربانی ایک مستقل واجب عبادت بلکہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین و تبع تابعین اور ائمہ کرام نے بھی، غرض پوری امت نے متواتر و مسلسل قربانی کی۔ آج تک ان میں سے کسی نے نہ اسے حج اور مکہ معظمہ کے ساتھ خاص سمجھا ہے اور نہ صدقہ خیرات کو اس کے قائم مقام سمجھا ہے۔ قربانی کے بارے میں جتنی آیات و احادیث ہیں وہ سب جانوروں کا خون بہانے سے متعلق ہیں، نہ کہ صدقہ و خیرات سے متعلق۔ نیز ان میں سے حج اور مکہ معظمہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ بطور نمونہ چند آیات و احادیث میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ امام ابن کثیر و امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں تصریح فرمائی ہے کہ خون بہا کر جانوروں کی قربانی کا دستور شروع دن سے ہی تمام ادیان و مذاہب میں چلا آ رہا ہے۔ دوسری جگہ سورہ حج آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کرنا کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس طریقہ پر ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ کوثر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھو اور اسی کے نام کی قربانی کرو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس عرصہ قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے رہے۔ ان آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، حتیٰ کہ اس کا عیدگاہ کے قریب آنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال میں ہر سال قربانی فرمائی، حالانکہ حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آخری سال میں فرمایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی حج کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ مکہ معظمہ کے ساتھ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 9 سال قربانی کیوں فرماتے؟ اگلی بات یہ ہے کہ قربانی سے مقصد محض ناداروں کی مدد نہیں جو صدقہ و خیرات سے پوری ہو جائے، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عبادت اسی خاص طریقے سے ادا ہوگی، محض صدقہ خیرات کرنے سے نہ تو یہ عبادت ادا ہوگی نہ اس کے مطلوبہ فوائد و اثرات حاصل ہوں گے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غربت و افلاس دور حاضر کی نسبت زیادہ تھا۔ اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت نہ ہوتی تو وہ حضرات جانور ذبح کرنے کی بجائے ناداروں کے لیے چندہ جمع کرتے یا اتنی رقم رفع عامہ کے کاموں میں صرف فرماتے۔ قربانی کی بجائے صدقہ و خیرات کا مشورہ دینا ایسے ہی ہے جیسا کوئی نادان یہ مشورہ دے کہ آج سے آپ نماز روزے کی بجائے اتنا صدقہ و خیرات کر دیا کریں۔ ظاہر ہے کہ اس سے نماز روزے کی عبادت تو ہرگز ادا نہیں ہوگی، بلکہ اسی طرح صدقہ و خیرات سے قربانی کی مستقل عبادت بھی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی ایک عبادت ہے اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم الشان عمر کی یادگار ہے جس میں انہوں نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنے لختے جگر کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا
اور ان کے ہونہار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بلا چوں چرا حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ذبح ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر ان کی جگہ دمبے کو فدیہ بنا دیا تھا۔ تو آج اس طریقے پر ذبح کر کے ہی عمل ہو سکتا ہے، محض صدقہ و خیرات سے اس عمل کی یاد تازہ نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن کثیر و امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ مشرکین عرب غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام پر جانور ذبح کریں۔ اس بنا پر جانور ذبح کرتے ہی اس حکم الہی کو پورا کیا جا سکتا ہے، صدقہ و خیرات اس کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایام قربانی میں انسان کا کوئی عمل عبادت کی نیت سے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ بس یہ نقطہ نظر کہ حالات کے پیش نظر قربانی نہ کی جائے اور لوگ قربانی نہ کریں بلکہ اس کی جگہ مالی صدقہ دیں، یہ خالص مادی فکر ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہٰذا جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ قربانی کی سنت انبیاء کو خوش دلی سے ادا کریں اور کوشش کریں کہ اجتماعی قربانی کا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے یعنی اجتماعی قربانی کے مقصد کے لیے دینی مدارس اور جامعات کو ترجیح دیں، اور دینی مدارس کے ذمہ دار علماء کرام اجتماعی قربانی کا طریقہ کار اور اس کے لیے خاص نظم و ضبط اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملحدین کی سازشوں سے بچائے، ہمارے دین کی ان سازشوں سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو مستند علماء کرام سے ہی دین حق کی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو، کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اس ویڈیو کو آگے اپنے عزیزوں دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔